السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر ناظرین، پاکستان کے لیے آج کا دن سب سے اہم دن ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کا مسودہ تقریباً حتمی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کا مطلب ہے یعنی کہ ایران اور امریکہ کی جنگ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان اس تاریخی معاہدے میں بطور ثالث کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ اس پیش رفت سے ناظرین، خطے میں طویل عرصے سے جاری غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اس جنگ کو سکون سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی مانی جائے گی۔ دوسری خبر، پاکستان کا مالی سال کا ناظرین 2026 اور 27 کا وفاقی بجٹ اس وقت ملک بھر میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ حکومت نے مجموعی طور پر 18,771 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے، جس میں معاشی استحکام کو ترجیح دی گئی ہے۔ بجٹ میں دفاع کے لیے مختص رقم میں 17.6% اضافہ کر کے اسے 3,000 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ سماجی تحفظ کے پروگرام جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز 838 ارب روپے تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ عوام کے لیے اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی ہے، جس سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بہتری کی توقع ہے۔ تاہم ناظرین، پاکستان کی عام عوام کو سکون اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس بجٹ میں کوئی بھی نمایاں اقدام نہیں کیا گیا۔ تیسری خبر، موسم کی صورتحال ناظرین تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں محکمہ موسمیات اور PDMA نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وسیع علاقوں میں تیز ہوائوں، گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے اور کچے مکانات کو نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ یہ سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک ملک بھر میں جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے ناظرین کاشتکاروں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج کی چوتھی بڑی خبر، پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا رجحان برقرار ہے۔ آج ناظرین 14 جون کو 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,25,800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں سونے کے نرخ اور پاکستانی روپے کی قدر میں تبدیلی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ عوام کے لیے سونے کی بڑھتی قیمتیں ایک تشویشناک پہلو ہیں کیونکہ یہ افراط زر کے دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قطر نے پاکستان کی ثالثی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے، جس سے پاکستان کا عالمی سفارتی قد کاٹھ مزید بلند ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے قریب ناظرین پہنچنے کے باوجود ابنائے ہرمز میں کشیدگی کے واقعات تاحال جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون بھیجے، جنہیں امریکی فورسز نے مار گرایا۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، لیکن سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعات امن مذاکرات کے حتمی مراحل میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سوئس حکومت نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کو سراہا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ اس سے عالمی تجارت کے لیے اہم سمندری راستوں پر بحالی کا عمل شروع ہو سکے گا۔ ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں نجکاری کا عمل بھی تیز کیا جا رہا ہے۔ وفاقی بجٹ کے دستاویزات کے مطابق حکومت PIA اور پاور ڈسکوز کی نجکاری
اور تنظیم نو پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد سرکاری اداروں پر بوجھ کم کرنا اور بجٹ خسارے کو قابو میں لانا ہے، جس سے طویل مدت میں قومی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونے کی امید ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عوامی دلچسپی کے لیے یہ خبر اہم ہے کہ ناظرین، حکومت نے آئی ٹی اور برآمدات کے شعبے میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹیکس میں ریلیف دینے کی تجویز دی ہے۔ برآمد کنندگان کے لیے ایڈوانس ٹیکس کو 2% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کی برآمدات بڑھنے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کی امید ہے، جو عام آدمی کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر ناظرین، ملک بھر میں جہاں ایک طرف بجٹ کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بجٹ پر تنقید اور حمایت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے احتجاج کی دھمکیاں دی ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عوام کی نگاہیں حکومت کی طرف سے مہنگائی کم کرنے کے وعدوں اور عملی اقدامات پر مرکوز ہیں، تاہم فی الحال کوئی بھی ایسا عملی اقدام نظر نہیں آ رہا جس سے عوام کو براہ راست ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، خاص کر آزاد کشمیر میں فی الحال بھی صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ یہاں انٹرنیٹ کی سروسز معطل ہیں اور کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کی عوام برسر ہڑتال کیے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔